وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب البیوع کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شراء ما فی بطون الانعام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو بیچنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی خلقت کی وضاحت نہیں ہے اور یہ مجہول ہے، یعنی معلوم نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے بھی کہ نہیں، یا ہے تو نر ہے کہ مادہ ہے، یہ پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بچے گا، زندہ رہے گا کہ مر جائے گا. ایسی صورت میں اس کو بیچنے سے منع فرمایا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَنْ بَيْعِ مَا فِي ذُرُوعِهَا، جانور کے تھن میں دودھ ہے، بغیر دوہے ہوئے، بغیر نکالے ہوئے اس دودھ کو فروخت کرنے سے منع فرمایا کہ مت بیچو اس دودھ کو. وَأَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، پرانے زمانے میں لوگ غلام رکھا کرتے تھے، تو اگر غلام بھاگ جاتا تھا تو لوگ اس غلام کو فروخت کر دیتے تھے، بھاگا ہوا غلام کو، اور جو خریدتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ اس کو تلاش کر کے لاتا تھا. تو اس بھاگے ہوئے غلام کو بیچنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ آپ اس کو تسلیم کرنے کے اوپر، دینے کے اوپر قادر نہیں ہے. غلام بھاگ گیا، زندہ ہے کہ مر گیا، آئے گا کہ نہیں آئے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ پتہ نہیں ہے. آپ کس طرح سے اس کا خرید و فروخت کر رہے ہیں. اور کہا وَأَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضْ، کسی آدمی کو کوئی صدقہ ملا اور صدقہ ابھی اس کو ملا نہیں ہے لیکن وہ اس کو بیچ رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی صدقۃ الفطر کا موقع آئے گا، تو کوئی آدمی اگر اپنا صدقۃ الفطر چاول لے جا کر کے ایک بوری چاول کسی غریب کو دیا، ابھی دیا نہیں ہے، کہا کہ تمہارا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے حصہ، ایک بوری چاول ہم تم کو دینے والے ہیں 20 کلو 25 کلو کی. ابھی وہ بوری اس کو ملی نہیں ہے اور وہ کسی سے اس کا سودا کر کے اس کی قیمت لے لے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہا جب مل جائے بوری، تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اب تم اس کو بیچ سکتے ہو یا کھا سکتے ہو، جو کرنا ہے کر سکتے ہو. اس کے بعد کہا وَأَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِسِ، ضربۃ الغائس کہتے ہیں غوطہ لگانے والے کو. سمندر میں غوطہ لگانے والا جو سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، وہ یہ کہے کہ میں اس وقت ڈبکی لگا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں جو آیا وہ اتنا روپے سے میں نے تم کو بیچا، مثال کے طور پہ 50 روپے سے تم کو میں نے بیچا. اب وہ اندر گیا، ڈوبا اندر، چاہے موتی آئے، چاہے مچھلی آئے، چاہے ہیرا آئے، چاہے کچھ بھی آ جائے، وہ جو کچھ لے کر کے آیا ہاتھ میں اس کو 50 روپے میں آپ کو خریدنا پڑے گا. یہ سب تجارت کیا ہوئی؟ بولیے، سب مجہول ہوئی. اور اسی سب کی شکل آج کل کے زمانے میں آپ کو مال میں، شاپنگ مال میں یہ چیزوں میں ملتی ہے. 5000 روپے کا سودا کیجئے، آپ کو ایک انعام ہے، یہ گفٹ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. کیا ہے اس کے اندر، کیا نہیں ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے. اب اس کو آپ کھول رہے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہیں، یا پھر ڈرا کر رہے ہیں، لاٹری نکل رہی ہے آپ کے نام کی. سب بیع مجہول کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. سودا اگر آپ کو کرنا ہے، سامان سامنے نظر میں آ رہا ہے، گننے والی چیز ہے تو گن لیجئے، تولنے والی چیز ہے تو تول لیجئے، اور اگر ناپنے والی چیز ہے لیٹر میں
تو اس کو ناپ لیجئے، سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے، بھاؤ بٹا طے کیجئے قیمت، اور اس کے بعد اس کو خریدیے۔ اگر اندر ہے، پیک ہے سامان، تو ایسی صورت میں، اور یہ پتہ نہیں ہے، اگر پیک بھی ہے تو چلیے اس پہ اس کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ چاول ہے اور یہ اس کوالٹی کا ہے، لمبا دانہ ہے کہ چھوٹا دانہ ہے، وہ سب پتہ ہے آپ کو، تب ایسی صورت میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ لیکن ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے کوئی ایک بوری آپ اٹھا لیجئے اتنے قیمت کے اوپر، اب اس میں کئی طرح کی سامان رکھے ہوئے ہیں، ایک سامان آپ نے اس میں سے اٹھا لیا، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ سامان متعین نہ کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشتروا السمک فی الماء، پانی میں رہنے والے مچھلی کو نہ خریدو، فإنہ غرر، اس لیے کہ وہ دھوکہ ہے۔ ایک تو بڑا تالاب ہے جس میں انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مچھلیاں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ کتنی مچھلی ہے کیا ہے، تو جب تک اس کو مار کر کے باہر نہ نکال لیا جائے تب تک اس کو بیچنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ لیکن کسی کے پاس چھوٹا حوض ہے، مچھلی پالنے کے لیے اس نے حوض بنایا ہے، سامنے جا کر کے جھانک کر کے اگر دیکھ رہا ہے تو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں 100 پیس یہ مچھلی ہے، اور واقعی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ ہاں اس میں ہے 100 پیس مچھلی، تو ایسی صورت میں اس مچھلی کو پانی کے اندر خریدنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر پتہ نہیں ہے کون سی مچھلی ہے، کیسی مچھلی ہے، کتنے کلو کی ہے، کس طرح کی ہے، تو پانی کے اندر مچھلی کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، اس لیے دھوکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ پکنے کے قابل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ پکنے کے قابل ہو جائے، یعنی درخت میں پھل لگا ہوا ہے، آم کا موسم ہے ان دنوں، آم ابھی اگر چھوٹا چھوٹا ہے اور وہ آفت سے محفوظ نہیں ہوا ہے، آفت سے محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ آم اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ٹوٹ کے گر جائے تو وہ کسی استعمال کے قابل نہیں، لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے، اس کی گٹھلی بن گئی ہے، ٹوٹ کے اگر گرتا بھی ہے تو اس کو چلیے پکا کے کھا سکتے ہیں، یا نہیں تو اس کا اچار بن سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی کام میں آ جائے گا، خریدنے والے کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو منع کیا جو کھانے کے لائق نہیں ہوا ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کو بیچنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پھل پورا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اس سے پہلے ہی آندھی چلے گی، طوفان آئے گا، برف باری ہوگی اور پورا کا پورا پھل جھڑ جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، تو جس نے خریدا ہے اس کو نقصان ہوگا اور لڑائی جھگڑے کا باعث ہوگا، اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا۔ کہا وَلَا يُبَاعُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، اور کوئی آدمی اون کو، بھیڑ کے پیٹھ کے اوپر اون ہے باقی، یعنی اس کا بال جس سے کاٹ کر کے اون بناتے ہیں، اس کے پیٹھ کے اوپر اس کو نہ بیچے، یعنی کاٹ لے اس کو پہلے، الگ کر لے، اس کے بعد اس کو بیچے۔ اب اس کی علت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر پیٹھ کے اوپر اون ہے، جانور کے چمڑے کے اوپر اون لگا ہوا ہے، تو ڈیلی کچھ نہ کچھ بڑھے گا، ڈیلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ تجارت کے اندر دھوکہ ہونے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے پہلے کیا کرے، اون کو کاٹ لے اور کاٹ کر کے الگ کر لے، تولنے کا چیز ہے تو تول لے، اور جس طرح سے اس کو فروخت کرنا ہے وہ فروخت کر سکتا ہے۔ ولا لبن فی ضرع، اور اسی طرح سے دودھ کو تھن کے اندر موجود ہے اور اس میں وہ دودھ کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس کو دو نہ لے۔ یہ ساری احادیث اب تک کی جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ تجارت، وہ خرید و فروخت جس میں سامان واضح نہیں ہے، تجارت کی وضاحت نہیں ہے، ایسی صورت میں اس تجارت کا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ سامان واضح ہونا چاہیے، کیا آپ خرید رہے ہیں، کون سی چیز خرید رہے ہیں، تجارت ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ چیز جائز اور حلال ہوگی۔ بصورت دیگر اگر مجہول ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی میں لگا دیا پیسہ، کمپنی کیا کر رہی ہے میرے کو نہیں معلوم ہے، ارے آپ کو نہیں معلوم، آپ کیسا لگا دیے پیسہ اس میں،
صرف اس وجہ سے لگا دیا کہ آپ کو منافع آ رہا ہے. نہیں وہ سب اسلامی تجارت ہے. ارے کیا ہے اسلامی تجارت؟ بتاؤ. اس کا دکان ہے کوئی، کہیں پر کوئی دکان ہے، خالی آفس لگا کر کے بیٹھا ہوا اسلامی تجارت، آپ جا کر کے وہاں انویسٹ کر رہے ہیں. اب وہ پیسے کو سود میں لگا رہا ہے کہ کہاں لگا رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، کچھ بھی آپ کو پتا نہیں. ایسی صورت میں وہ تجارت کرنا ناجائز ہے جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے. لوگ بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں، یا ایسا مسئلہ ہے، یہ تجارت کا مسئلہ ہے، یہ تجارت کا. بھائی دیکھیے، ہر وہ چیز جس میں آپ کے دل میں کھٹکا خود پیدا ہو رہا ہے اس سے رک جائیے آپ. الاسم ما حاک فی صدرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا گناہ وہی ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. کیونکہ اگر ایمان ہے انسان کے دل میں تو کوئی گناہ کی چیز، کوئی ناجائز چیز اس کے دل کے اندر اللہ نے وہ صفت ان بلٹ رکھی ہے کہ وہ دل آپ کو قبول نہیں کرے گا. کچھ نہ کچھ دل کے اندر 80-20 کا معاملہ ہوگا. 80% جائز ہے، 20% ناجائز لگ رہا ہے ہم کو، 10% ناجائز لگ رہا ہے. یہ دل کے اندر، ایمان والوں کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے تفریق کی یہ کیفیت رکھی ہے. حدیث دیکھیے، بخاری مسلم کی ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کبھی میرے دل میں ایسی بات آتی ہے، میں ایسی باتیں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ بات میں اپنی زبان پر کہنا گوارا نہیں کرتا. بہت غلط باتیں سوچتا ہوں، زبان پر لانا تک میں اپنی باتوں کو گوارا نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے کھلے ہوئے ایماندار ہونے کی نشانی ہے. اب حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں میں سوچ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس برائی کو تم برائی سمجھ رہے ہو، اس لیے تو زبان پہ نہیں لا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے اور دل کے اندر ایمان کی حرارت باقی ہے. برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز کا مادہ تمہارے دل کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تمہارے دل کے اندر موجود ہے. لہذا میرے بھائیوں، تجارت میں جہاں کہیں کھٹکے معاملہ تو سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور اس کے درمیان کی جو چیز ہے یہ متشابہ ہے. حلال ہے کہ حرام ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس آدمی نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات کے اندر پڑ گیا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، حرام کے اندر وہ داخل ہو گیا. اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسی چیز جس میں دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو رہا ہے اس کو وہ ترک کرے، اس کو چھوڑے. اب انشاءاللہ کل سے سود کے مسائل کا تذکرہ ہوگا. باب الربا، ربا کس کو کہتے ہیں، سود کس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے اقسام ہیں، اور کن کن چیزوں میں سود ہوتا ہے، کن چیزوں میں سود نہیں ہوتا ہے. اب یہ بیوع کے عام مسائل بیان کرنے کے بعد، خرید و فروخت کے عام مسائل، دھوکہ دڑی کے، ناانصافی کے، جہالت کے، یعنی سامان معلوم نہیں ہے بیچ رہے ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد اب کل سے انشاءاللہ وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی جو سود سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو آفات سے، مصیبت اور بلا اور پریشانی سے محفوظ کر دے. رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کر لے. جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.